بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، برہان نظم آپ کے سامنے بیان کی گئی، جو بہت ہی ایک قوی برہان اور دلیل ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھتا اور یقین حاصل کرتا ہے کہ اس کائنات کو، اشیاء عالم کو وجود عطا کرنے والی ذات اور خلق کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات ان کا خالق ہے، اور وہ خالق علیم ہے، حکیم ہے، اور قدیر اور قادر و قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس برہان نظم کو جو بیان کیا گیا، تو ایک اسکاٹ لینڈ کے مفکر ڈیوڈ ہیوم ہیں، فلاسفر وہاں کے، جو 18ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ ان کا بیان اور اس نظم کی جو دلیل ہے، برہان نظم، اس کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی، کچھ شبہات ان کے ذہن میں دلیل کو دیکھ کر اٹھے ہیں، اور ان شبہات کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ شبہات ہیں، یہ کچھ شکوک ہیں اس برہان نظم کے بارے میں۔ ایک شبہ جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا، وسوسہ جو ان کے ذہن میں آیا، اس کو بیان کیا گیا، اور کیوں پیدا ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے اس شبہ کی، اور اس شبہ کا جواب کیا ہے، تاکہ وہ شبہ دور ہو جائے۔ وہ شبہ کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ سمجھے کہ یہ برہان نظم تمثیل کی قسم ہے، اور تمثیل کے باب سے ہے، اور تمثیل یہ قابل اعتراض چیز ہے علم منطق میں۔ اس کے ذریعے چند چیزوں کو دیکھ کر تمام دیگر ان جیسی اشیاء پر حکم لگا دینا، اور اس کے بارے میں یقین پیدا کر لینا، اور یقین کا حاصل ہو جانا، یہ مشکل چیز ہے۔ یہ اعتراض منطق میں کیا گیا ہے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شبہ ہے، وہ تمثیل کے باب سے ہے ہی نہیں برہان نظم، بلکہ یقینیات کا حصہ ہے۔ ایسی برہان اور دلیل ہے کہ جو یقینیات میں سے ہے، اور یقین کا سبب بنتی ہے انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد اب آپ ان کی گفتگو اور ان کی باتوں کے درمیان، ان کے کلام میں سے یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ ایک شبہ جو ان کے ذہن میں اس دلیل کے بارے میں اٹھتا ہے، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جب مطالعہ کریں کہ انہوں نے گویا یہ سمجھا کہ یہاں پر آپ مصنوعات بشر کی جو مثالیں برہان نظم کو بیان کرنے کے لیے مقدمتاً اسکالرز نے پیش کی ہیں، علماء نے انسانوں کی ایجادات کی مثالیں جو نظم و ضبط کے ساتھ ایجادات سامنے آئی ہیں، ان کی مثالیں پیش کی ہیں، تاکہ ذہن کو قریب کر سکیں، برہان نظم کی وضاحت آسان ہو سکے، اس کا روشن ہونا انسان کے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ وہ یہ سمجھا ہے، یہ مفکر، مغرب کا یہ مفکر، کہ یہاں گویا برہان نظم میں ایسا ہے کہ مصنوعات بشر کے ساتھ ہم نیچرل آبجیکٹس اور یونیورسل آبجیکٹس کو، جو قدرتی چیزیں ہیں، ان کو ہم گویا تشبیہ دے رہے ہیں، اور انسانی ایجادات کے ساتھ، اور ان کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے انسانی ایجادات ہیں۔ تو انسانی ایجادات کے ساتھ ان کو تشبیہ دے کر، جس طرح یہاں یہ ایجادات بغیر انسانوں کے وجود میں نہیں آتی،
بس تمام اشیاء عالم بھی ایسی ہیں کہ وہ موجودات بغیر وجود میں لانے والے خالق کے اور پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا خود بخود یوں ہی اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ یہ سمجھا کہ یہاں انسان کی ایجادات کو دیکھ کر نظم و ضبط، جس طرح انسان ان ایجادات میں نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں لاتا ہے، منظم ایک شے کو وجود میں لاتا ہے، ایک خاص فائدہ اس ایجاد سے حاصل ہو بشریت کو، انسانوں کو، اس کو پیش نظر رکھتا ہے، پھر اس فائدے کے لیے اور اس ایک خاص کام کو، جو کام اس ایجاد سے ملنا ہے ہمیں کام، وہ اس ایجاد کے ذریعے وہ کام انجام پانے والا ہے اور فائدہ حاصل ہونے والا ہے انسانوں کو، لہٰذا اس کے لحاظ سے وہ ایجاد کرتا ہے شے کو اور اس ایجاد کو منظر عام پر لاتا ہے، بناتا ہے۔ ایک مصنوعات میں سے تمام مصنوعات بشر کو دیکھیں تو بننے والی چیزیں انسانوں کی طرف سے وہ مختلف فوائد اور فلسفوں کے مطابق وہ دیکھتے ہوئے اس کو بنایا جاتا ہے اور وجود میں لایا جاتا ہے انسانوں کی طرف سے۔ لہٰذا یہاں پر انسان جیسے ہے، انسان کا علم ہے اور انسان کی توانائی اور قدرت ہے، اور اس علم و قدرت کے مطابق اس کے ذریعے انسان جو ہے مختلف ایجادات کرتا ہے، مختلف چیزیں بناتا ہے۔ تو یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں مصنوعات بشر، جب اس کے ساتھ آپ نے یونیورس آبجیکٹس کو قیاس کیا اور ان کے اوپر قیاس کر کے وہاں بھی آپ نے کہا کہ وہ بغیر بنانے والے کی نہیں بنتی، تو ان کا بنانے والا ایک خالق ہے، تو پھر وہ خالق جو کائنات اور اشیاء کائنات کو وجود میں لانے والا ہے، تو اس ذات کو گویا آپ کیا ہے شباہت دے رہے ہیں انسان کے ساتھ۔ جس طرح انسان علم و قدرت کے ساتھ چیزوں کو بناتا ہے، یہ اشیاء عالم کو بنانے والا بھی اسی طریقے سے علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کو، ذات کو انسان سے شباہت دی گئی اور انسان پر قیاس کیا گیا اور انسان سے مشابہ قرار دیا گیا، جبکہ انسان میں اور خداوند متعال میں، اللہ تعالیٰ میں فرق ہے۔ بس وہ ہستی اس دلیل کے ذریعے اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو وہ تو انسانوں پر قیاس کیا گیا ہے اور انسانوں جیسا اس کو سمجھا جائے گا اور انسان سے مشابہ سمجھا جائے گا اور انسان سے شباہت رکھنے والا خدا سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے اللہ کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس دلیل کے ذریعے ہم نے اللہ کو سمجھنے کے لیے معاذ اللہ انسانوں پر قیاس کیا اور انسانوں کو دیکھ کر اور ان کی مصنوعات کو دیکھ کر، اشیاء اور مصنوعات قدرت کو دیکھ کر ہم نے اس پروردگار عالم کو اللہ جیسا معاذ اللہ اور انسان سے مشابہ قرار دیا ہے۔ یہ ان کے کلام میں اور ان کی باتوں میں یہ چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ شبہ، یہ شک ان کے ذہن میں آیا ہے۔ اس شبہ کا جواب اپنے معزز سامعین کی خدمت میں، ناظرین کرام کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ وسوسہ ایک شبہ ہے، ذہن انسانی میں پیدا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے ذہن انسانی میں، شک ہے، ایک شک و شبہ، وسوسہ۔ اب اس کا جواب اپنے معزز سامعین کی خدمت میں دیں کہ یہاں پر ایک خلط مطلب ہو گیا ہے، مخلوط کر دیا گیا ہے دو چیزوں کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وجود کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو بہت سارے مفاہیم ہیں جو وجود رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ مصنوعات بشر، یہ میز، یہ کرسی، یہ کتاب، یہ گھڑی، یہ لباس، یہ سب وجود رکھنے والی چیزیں ہیں۔ مصنوعات بشر ہے، انسانوں نے بنایا ہے، انسان کی طرف سے یہ تمام اشیاء بنائی گئی ہیں اور وجود ملا ہے، ان چیزوں کو موجود ہیں اس وقت ہمارے سامنے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں، اور سورج اور چاند کو دیکھیں تو وہ بھی موجود ہیں، قدرتی اشیاء۔ مصنوعات بشر بھی موجود اور قدرتی مصنوعات طبیعی اور اس طبیعت میں جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔
اسی طریقے سے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور وہ ذات بابرکت جو خالق ہے کائنات کی اور اشیاء کائنات کی، برہان نظم کے ذریعے جو ہمیں یقین ہوا ہے کہ یہ تمام عالم اور یہ عالم کی اشیاء اس دقیق نظام کے ساتھ یہ اتفاقی طور پہ یوں ہی بغیر بنانے والے اور وجود میں لانے والے کہ یوں ہی وجود میں آ گئی ہیں خود بخود، کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ بس ہے ایک ہستی جو وجود میں لانے والی ہے، لہٰذا وہ ہستی اور وہ ذات وہ بھی موجود ہے۔ بس وہ بھی موجود، اس ذات سے، اس سرچشمے وجود سے، اس سرچشمے حیات سے وجود اور حیات لینے والی اشیاء، ہم سب جو موجودات ہیں اور وجود رکھتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بھی وجود کہا جاتا ہے۔ پھر ہم انسانوں کی بنائی ہوئی مصنوعات اور چیزیں، اشیاء جو ہم بناتے ہیں کاریگری سے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو بنا کر پیش کرتے ہیں انسانی معاشرے میں، ان چیزوں کو بھی یہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا وجود ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ مثالیں جو پیش کی گئی مصنوعات بشر کو، بارہا بیان ہوا کئی مرتبہ، معزز سامعین کی خدمت میں یہ نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ برہان نظم کو صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھا جا سکے، بہتر طریقے سے اور آسانی سے ہم اس برہان نظم کے ذریعے قائم کرتے ہوئے اور اس برہان نظم کے ذریعے وجود باری تعالیٰ پر یقین حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آسانی سے اس برہان نظم کو سمجھانے کے لیے اور بہتر اور سلیس طریقے سے اس برہان کو قائم کرنے کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں، مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصنوعات بشر، دیکھیے خود مصنوعات بشر اور قدرتی مصنوعات میں فرق ہے۔ لہٰذا ان مصنوعات بشر میں جس کو بشر نے بنایا، تو اس بشر کا وجود یہ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، یہ قدرتی اشیاء بھی سب موجود ہیں۔ لہٰذا ہم انسان اور یہ قدرتی طور پر جتنی مصنوعات ہیں اور موجودات ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا صانع اللہ تعالیٰ ہے، خداوند متعال ہے، وہ ہستی ہے جو بابرکت ذات ہے اور بے نیاز ہے، کمال مطلق ذات ہے، تمام کمالات اس ذات میں ہیں، اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ذات وہ بابرکت ہستی۔ لہٰذا وجود کا اطلاق دیکھیے، وجود انسان پر بھی صادق آتا ہے، تمام اشیاء پر بھی صادق آتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھی صادق آتا ہے۔ لہٰذا وجود تو سب پر صادق آیا، سب کے بارے میں وجود کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جب انسان وجود میں ہے، موجود ہے، اشیاء عالم موجود ہیں، اسی طریقے سے مصنوعات بشر موجود ہیں، لیکن کیا ان موجودات کے اندر یہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں، کیا ان سب میں وجود جو ہے یکساں ہے؟ کیا یہ وجود کا لفظ جو سب پر صادق آتا ہے، جو سب کے بارے میں اطلاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، کیا یہ لفظ وجود جب انسان کے بارے میں کہا جائے اور انسان کے خالق کے بارے میں کہا جائے، مخلوق خدا کے بارے میں کہا جائے، اور خود خالق جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اس کے بارے میں وجود کہا جائے، تو سب وجود رکھنے والے ہیں، لیکن یہ وجود جو ہے ہم ما سوی اللہ جو ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں۔ انشاءاللہ برہان نظم کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ میں، اگلے مرحلے میں جب پہنچیں گے اور اپنے سامعین کرام کی خدمت میں دیگر دلائل اور دوسرے وہ دلائل اور دلیلیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور وجود باری تعالیٰ کا یقین پانے کے لیے اور علم انسان کو ہو جائے، یقین حاصل ہو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، دیگر دلائل پر پہنچیں گے، وہاں یہ ٹرمینالوجی بھی انشاءاللہ ممکن الوجود اور واجب الوجود کی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ لہٰذا انسان کا وجود یہ ممکن الوجود ہے، دیگر
مخلوقات اور یہ موجودات، قدرتی موجودات، یہ سب ممکن الوجود ہیں، یہ سب ممکن الوجود ہیں، ما سوی اللہ سب ممکن الوجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وجود رکھنے والی ہستی اور وجود رکھنے والی ذات ہے، اللہ موجود ہے، اور اس کے وجود کے بارے میں اور اس کے وجود کی معرفت کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ ایسا باکمال وجود ہے، ایسا موجود ہے، کمال مطلق موجود، کہ جس کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمام کمالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، قادر ہونا، اس قدرت کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا قدرت رکھنے والی ذات۔ جب ہم کہتے ہیں علیم اور علم رکھنے والی ذات، تو علمی لحاظ سے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا علم رکھنے والی ذات۔ اس کا علیم ہونا اور علم والا ہونا، احاطہ علمی رکھنا، اس کو انسان سمجھ سکتا اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اما علمی لحاظ سے اس کا علم بے انتہا ہے، لہٰذا کنہ، اس صفت کی کنہ تک اور گہرائی تک پہنچنا، اس لیے کہ کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا علیم ذات، بے انتہا قدیر و قدرت رکھنے والی ذات۔ پس وہ جتنے بھی کمالات اور صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، وہ حی قیوم، تو وہ حی اور حیات رکھنے والی ذات ہے۔ اس حیات کی کوئی انتہا، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، لہٰذا اس ہستی پر، اس ذات کو بھی وہ ہم کہتے ہیں کہ وجود رکھنے والی ذات ہے اور بے نیاز ذات ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس کا وجود اپنا ذاتی اور مستقل وجود ہے، کسی کی طرف سے وجود اسے عطا نہیں کیا گیا، وہ کسی کی محتاج نہیں، ہمیشہ سے وہ ذات ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ لیکن ما سوی اللہ تمام موجودات کو جب کہا جاتا ہے یہ موجود ہیں، تو ان کا وجود ممکن الوجود ہے، جو اپنے وجود کے لیے بھی محتاج ہیں کہ وجود میں آنے کے لیے کوئی ذات کی طرف سے وجود ملے، لطف و کرم ہو، وجود میں آئے، اور پھر اپنے ہر لمحے میں جیسے بیان ہوا عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں کہ ممکن الوجود، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ثانیہ، ہر آن انسان اور تمام موجودات وجود ان کا باقی رہے، بقا کی خاطر، باقی رہنے کے لیے اسی ذات کے محتاج ہیں جو واجب الوجود ہے، جو کمال مطلق ذات ہے پروردگار عالم کی۔ لہٰذا یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ جو ذہن میں پیدا ہوا ہے اس اسکالر کے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی مصنوعات کو ہم نے مثال کے طور پر پیش کیا، اور پھر ان مصنوعات کو بنانے والا انسان ہے، اور انسان کو ہم موجود کہتے ہیں، لہٰذا اس وجود کا ایک فرد، وجود کا لفظ جو کہا جاتا ہے واجب الوجود پر بھی صادق آتا ہے اللہ کی ذات پر، اور ما سوی اللہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی صدق آتا ہے وجود، لیکن یہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ سارے موجودات ممکن الوجود ہیں، اور وہ ذات بابرکت واجب الوجود ہے۔ یہ تمام اشیاء نیاز مند، فقیر، محتاج ہیں وجود میں آنے اور وجود میں باقی رہنے کے لیے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ذات بے نیاز ہے، وہ وجود میں کوئی اسے نہیں لایا، وہ ہمیشہ سے تھی، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ بے نیاز ذات ہے، اور وجود کسی کی طرف سے اسے نہ عطا کیا گیا ہے، نہ وجود کے لیے وہ ذات کسی کی محتاج ہے، بلکہ اس کے علاوہ تمام موجودات کو اس نے خلق کیا ہے، اور تمام ما سوی اللہ اشیاء اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی نیاز مند ہیں۔ لہٰذا انسان کا وجود اور مصنوعات بشر کو دیکھ کر انسان جس نے ان کو بنایا ہے وجود رکھنے والی چیز ہے، وجود رکھنے والی ذات ہے، اسی طرح ان اشیاء، قدرتی اشیاء کو اور اپنی ذات اور اپنے وجود کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تو وہ اللہ اس کے جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بارے میں وجود یعنی ہم ممکن الوجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وجود یعنی وہ واجب الوجود بذات ہی کی ذات ہے، جو بے نیاز ذات ہے۔ انشاءاللہ یہ مطلب اس کی تکمیل کے لیے ایک دو باتیں، ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے نیکسٹ پروگرام میں، اور یہاں تک ہم نے جو شبہ تھا اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔
اور اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ایک دو مختصر سے نقطے آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور پھر ہم سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا